الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى صدري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان چاند ستاروں میں، ان کے ہی پسینے کی، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں۔ بہت دیر سے آپ لوگ جلسہ کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ بھی سوچ رہے ہیں کتنا بڑا امتحان ہو گیا، یہ جلسہ ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل جلسہ ختم ہو رہا ہے، دعا تک آپ پہنچ گئے ہیں، ایک دھکے میں آپ کا جلسہ دعا تک پہنچ جائے گا۔ تھوڑا سا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سیدھے سوالوں سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کی طلب پر آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے، تھوڑے سے حوصلے پر آپ کا جلسہ باقی ہے، آپ نے جلسے کو نکال دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس دنیا کی سربلندی آخرت کی سرفرازی عطا فرمائے، آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا چکا ہے، بخیلی مت کیجئے، انشاءاللہ مرنے کے بعد عمل ہوگا، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے مرنے کے بعد عمل ہوگا، سیدھے رانچی پہنچے ہیں۔ آپ پاگل ہم ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد بیٹھے ہیں، پھول پاگل آپ ہیں کہ پنڈال کے نیچے اب تک بیٹھے ہوئے گھر بھاگ نہیں رہے۔ دھیان دیجئے گا، 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم کیا ہوتا ہے؟ علم اللہ کی پہچان کا نام ہے، اللہ کی پہچان ہے کیا؟ اور دوسرا سوال ہے، فکر کیا ہے؟ فکر اللہ کا دھیان ہے، اللہ کا دھیان ہے کیا؟ میرا تیسرا سوال ہے، پڑھے لکھے لوگ اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہیں؟ جبکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب پتہ ہے بھائی اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے، اللہ کے دھیان میں رہنا چاہیے، لیکن غافل کیوں رہتے ہیں؟ نماز روزہ سے مطلب نہیں، انشاءاللہ رمضان میں ٹوپی جیب میں ہوگی، آج رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے
ٹوپی بعد میں اترے گی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے سب میں اٹھا رہے، کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں سب میں ہاتھ اٹھا رہے۔ اگر آپ لوگ صحیح ہاتھ نہیں اٹھایا تو جنازہ ہی پڑھ کر کے چلا جاؤں۔ دھیان دیجیے گا، میرا تیسرا سوال تھا کہ پڑھے لکھے لوگ اللہ کی یاد سے غافل کیوں رہتے؟ آخری سوال ہے میرا، ہم اپنے خدا کو اگر اپنے اندر تلاش کریں تو کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ اور خدا ہمارے اندر ہے کہاں؟ ہم اگر اپنے اندر خدا کو تلاش کریں تو کہاں ملے گا خدا؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ سوالوں سے پیغام کو شروع کر رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا اصل علم کیا ہے اور اصل فکر کیا ہے؟ فکر کہتے ہیں خدا کا دھیان، علم کہتے ہیں اللہ کی پہچان۔ خدا کا دھیان کیا مطلب؟ خدا کے دھیان کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کھول دے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا دھیان۔ اللہ کی طرف ہم دھیان دے رہے ہیں، راستہ کھل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اصل علم کیا ہے؟ جو خدا تک خدا کے بندے کو پہنچا دے۔ تیسرا سوال تھا پڑھے لکھے لوگ خدا کی یاد سے غافل کیوں رہتے ہیں؟ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل میں ایک ہے علم، ایک ہے نور۔ ایک ہے علم، ایک ہے نور۔ علم کا مطلب خدا کی پہچان، نور کا مطلب روشنی۔ علم تو کتاب سے مل جاتا ہے لیکن نور کتاب سے نہیں ملتا، بزرگوں کے سینے سے ملتا ہے، سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ ہم نے علم تو کتاب سے لے لیا لیکن نور حاصل نہیں ہوا، اس لیے عمل پر کھڑے نہیں ہو پاتے۔ آخری سوال تھا ہم اپنے اندر خدا کو تلاش کریں گے تو خدا کہاں ملے گا؟ دل کے اندر خدا ملے گا۔ خدا دل کے اندر رہا کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، تجربہ ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ رات کا سناٹا ہے، آپ بکری چرانے کے حوالے سے نکلیے، آپ کا دل دھڑکے گا۔ بکری چرانے کے لیے آپ نکلے ہیں، آپ کا دل دھڑکے گا۔ اور آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ جا رہے ہیں، علاج کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کا دل نہیں دھڑکتا ہے۔ یہ دل کیوں دھڑکا؟ اس پر آپ غور کیجئے، کس نے دھڑکایا؟ ہمارے موبائل میں جب نمبر ڈائل ہوتا ہے تب گھنٹی کہیں بجتی ہے، یہاں کس نے گھنٹی بجائی؟ کسی نے نہیں دیکھا رات کے اندھیرے میں، لیکن خدا نے دیکھ لیا۔ بندہ تمہارا غلط قدم اٹھ رہا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے ہیرا پہلے، نہ رکھے گا خدا بیگانہ تجھ کو نور باطن سے، مگر لازم ہے پیدا کر دل حق آشنا پہلے۔ تیری تعلیم جو کچھ ہو ہمارا تو سبق یہ ہے، یہ سب فانی خدا باقی، یہ سب فانی خدا باقی، خود ہی پیچھے خدا پہلے، یہ سب فانی خدا باقی، خود ہی پیچھے خدا پہلے۔ انشاءاللہ خدا کو راضی کرنا، ہاتھ رضیے انشاءاللہ۔ کبھی نماز پڑھیں گے، کبھی چھوڑیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ صرف جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ لا رہا، 3 منٹ میں کھاتا کھول رہا ہوں۔ یہ پورے جلسے کا خلاصہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، پورے جلسے کا خلاصہ۔ اپنے کو پہچانیے کہ آپ کون ہیں۔ جب تک آپ اپنے کو نہیں پہچانیں گے خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ بہت خوبصورت مطالعہ، ڈس بریک ماریے، ہنسنا منع نہیں ہے، ہنسنا منع نہیں ہے، ڈس بریک ماریے، سنبھل جائیے، مطالعے کی حفاظت کر لیجیے۔ دھیان دیجیے گا، جب تک آپ خدا اپنے کو نہیں پہچانیں گے خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ اپنے کو پہچانیے کہ ہم کون ہیں، اپنے کو پہچانیں گے خدا کو پہچان لیں گے۔ بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کشتی سے۔ امام شافعی سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ پتے سے۔ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ انڈے سے۔ اور امام مالک سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا انسان کے ناک نقشے سے۔ یہ خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا جا رہا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا کشتی سے۔ کشتی کو بنانا پڑتا ہے تب کشتی بنتی ہے، کشتی کو چلانا پڑتا ہے تب کشتی چلتی ہے۔ یہ دنیا کی جو کشتی چل رہی ہے کوئی چلا رہا ہے، یہ دنیا کی کشتی بنی ہوئی ہے کسی نے بنایا ہے، جس نے بنایا جو چلا رہا ہے وہی خدا۔
دوسری مثال لا رہا ہوں، امام شافعی سے پوچھا جا رہا ہے آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا پتے سے۔ کہا پتے سے کیسے پہچانا؟ کہا کہ پتے کو بکری کھاتی ہے، دودھ پیدا ہوتا ہے، مکھی کھاتی ہے شہد کی، شہد تیار ہوتا ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، ریشم تیار ہوتا ہے، ہرن کھاتا ہے، مشک تیار ہوتا ہے۔ ایک چیز، ایک پتے سے 4 چیزیں تیار ہو رہی ہیں، جو پیدا کر رہا ہے وہی خدا ہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا چاندی کے محل سے، سونے کے محل سے۔ کہا سونا اور چاندی کا محل کہاں ہے؟ کہا دروازہ نہیں ہے۔ ارے بھائی تھوڑا سا ان شیطانوں کو خاموش کیجئے، یا ٹھنی چونی ان کو تھوڑا سا خاموش کر دیجئے، دھیان دیجئے گا۔ چاندی کے محل سے، سونے کے محل سے۔ کہا سونا اور چاندی کا محل؟ کہا ہر گھر کے اندر ہوتا ہے۔ کہا کہ وہ کون سا محل ہے؟ کہا کہ انڈا، اس میں کھڑکی نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، جو اوپر کی سفیدی ہے وہ چاندی کا محل ہے، جو اندر کی زردی ہے وہ سونے کا محل ہے۔ مرغی چند روز بیٹھتی ہے، کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے، انڈا پھٹتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑنا شروع کرتا ہے، بند کمرے میں جس کی یہ کاریگری ہے وہی خدا ہے۔ آخری نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہ انسان کے ناک نقشے سے، آئینے کے سامنے آ جائیے، اپنے چہرے کو دیکھیے، ناک میں جو سوراخ ہے کتنی بہترین مشین نے اس میں سوراخ کیا ہوگا، پیشانی کو کس مشین نے تراشا ہے، یہاں بال ہے، رخسار پر بال نہیں، سر میں بال ہے، پیشانی میں بال نہیں، اتنا ڈھانچہ اور سانچہ کس خدا نے بنایا؟ جس نے بنایا وہی خدا ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جوہری ہے، گلے میں ہیرا ہے، سفر کر رہا ہے، چور کی نیت خراب ہو گئی، 7 ہو گیا، معلوم کرنے کے لیے کہ جہاں موقع ملے گا 9 دو 11 ہو جائیں گے، ہیرا ہاتھ صاف کریں گے 9 دو 11 ہو جائیں گے۔ 3 دن تک موقع نہیں ملا، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا چور جوہری کے سامنے کہ تم آدمی ہو یا عجوبہ ہو، جادوگر ہو؟ دن میں ہیرا رہتا، رات میں ہیرا کہاں چلا جاتا؟ کہ تم نے کہاں تلاش کیا تھا؟ کہ تمہارے سامان میں۔ کہہ رے بے وقوف، اپنے سامان میں تلاش کرتا، میں تو دن میں گلے میں ہیرا رکھتا تھا، رات میں تمہارے سامان میں چھپا دیتا تھا۔ اگر اپنے سامان کو تلاش کرتا تو ہیرا مل جاتا۔ کسی عارف نے کہا کہ او مسلمان، تو خدا کو کہاں تلاش کر رہا ہے؟ تمہارے دل کے اندر خدا موجود ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے ملک الموت سے پوچھا اتنے لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، تمہیں ترس نہیں آتا ہے؟ اتنے لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، ترس نہیں آتا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اے میرے خدا، میں کیا کروں، تیرا حکم ہوتا ہے، میں روح قبض کرتا ہوں، لیکن مجھے زندگی میں ایک واقعہ یاد ہے۔ کشتی چل رہی تھی سمندر میں، کشتی میں لوگ سوار تھے، ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، اس کی ماں بھی تھی۔ تمہارا حکم آیا کشتی کو پھوڑ دو، سب کو ڈبا دو، میں نے سب کو ڈبا دیا۔ تمہارا حکم آیا ایک دودھ پیتے بچے کو، ماں کو چھوڑ دو، میں نے تختے پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد تمہارا حکم آیا بچے کو ماں سے جدا کر دو، ماں کی روح قبض کر لو۔ اس وقت میرے دل پہ کیا گزری میں بتا نہیں سکتا، تو خدا ہے، خود جانتا ہے میرے دل پہ کیا گزری۔ بچے کو جس وقت ماں سے جدا کر رہا تھا، میرے دل پر کیا گزری میں بتا نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کہا اس بچے کا حال سننا چاہتے ہو؟ کہا کہ سنائیے۔ کہا کہ اس بچے کو میں نے بچایا، ماں کی روح تو قبض کر لیا، لیکن میں نے دریا کی موج کو حکم دیا اس بچے کو ڈبانا نہیں، یہ یتیم ہے۔ ماں کا سہارا ٹوٹ گیا ہے لیکن خدا کا سہارا باقی ہے۔ دریا کی موج نے اسے ٹگار ٹگار کر کے کنارے پہنچایا۔ میں چیتے کو میں نے حکم دیا کہ تو اس بچے کو دودھ پلا، یہ یتیم ہے، اسے کھانا نہیں، اس کی پرورش کرنا۔ چیتے نے اس کو دودھ پلایا۔ جب یہ بڑا ہوا تو میں نے جنات کو حکم دیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کو بولنا سکھاؤ، بولنا سکھایا۔ یہ جب بڑا ہوا تو آگے چل کر کے میرے احسان کا کیا صلہ اس نے دیا، یہی آگے چل کر نمرود ہو گیا اور ہمارے خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا۔ آب و گل پر یہ تیری بخیا گری، فہم سے باہر ہے یہ صنعت گری، ماں تھی تیری صنعتوں سے بے خبر، بن رہا تھا پیٹ میں اس کے بشر، ہاتھ کس کا کام کرتا ہے وہاں
جز تیرے دستے کرم اے جانشاں، کارنامے دست قدرت کے تیرے 9 مہینے بعد ظاہر ہو گئے۔ آج وہ ایک نطفہ بے جان سا لے کے نکلا خلعت انسان کا۔ اپنے خدا کی احسان فراموشی کریں گے تو اللہ زندگی کو جہنم بنا دے گا انشاءاللہ۔ نمک کھاتے ہیں، نمک حرامی نہیں کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ نماز جم کر کے پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا۔ دوسرا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔